شیخ چلی صبح پریشان ہو کر اٹھا۔ اسے پریشان دیکھ کر اس کی ماں نے پوچھا، بیٹا کیا تم نے آج بھی وہ ڈراؤنا سپنا دیکھا؟ شیخ چلی نے اپنی گردن کو ہلایا اور اپنی امی کے گلے سے لگ گیا۔ شیخ چلی اپنی امی سے بہت پیار کرتا تھا اور وہی اس کا پورا پریوار تھی۔ شیخ چلی کی امی نے کہا، میں آج تمہیں حکیم جی کے پاس لے جاؤں گی، وہ تمہارے برے سپنوں کو دور کر دیں گے۔ کچھ دیر بعد دونوں حکیم کے پاس پہنچے۔ شیخ چلی نے حکیم کو اپنے برے سپنے کے بارے میں بتایا۔ اس نے کہا، میں سپنے میں دیکھتا ہوں کہ میں ایک چوہا بن گیا ہوں اور گاؤں کی ساری بلیاں میرا پیچھا کر رہی ہیں۔ یہ سپنا کافی لمبے سمے سے مجھے پریشان کر رہا ہے۔ شیخ چلی کی ماں نے حکیم سے کہا، اب آپ ہی اس سے برے سپنے کا خاتمہ کریں، میں اس طرح اپنے بچے کو پریشان ہوتا نہیں دیکھ سکتی ہوں۔ شیخ چلی کی امی پھر سے بول پڑیں، کیا آپ بتائیں گے کہ میرے بیٹے کو یہ سپنا کیوں آتا ہے؟ حکیم کچھ کہتا اس سے پہلے ہی امی پھر بول پڑی، جب شیخ چلی چھوٹا تھا تب ایک بلی نے اسے کھروچ مار دی تھی، کیا اسی وجہ سے میرے بیٹے کو ایسا سپنا آتا ہے؟ حکیم نے کہا، ہاں ایسا ہو سکتا ہے، لیکن آپ بے فکر رہیں، یہ جلد ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ حکیم نے شیخ چلی سے کہا، اب سے ہر روز تم میرے پاس دوا لینے کے لیے آنا اور خیال رکھنا کہ تم ایک نوجوان ہو، چوہے نہیں۔ حکیم کے کہے انوسار شیخ چلی روزانہ اس کے پاس جانے لگا۔ دونوں گھنٹوں باتیں کرتے تھے، پھر حکیم اسے دوا دے کر گھر بھیج دیا کرتا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے شیخ چلی اور حکیم اچھے دوست بن گئے تھے۔ ایک شام دونوں بات کر رہے تھے، تبھی حکیم نے کہا، بیٹا شیخ چلی ایک بات بتاؤ، اگر میرا ایک کان گر جائے تو کیا ہوگا؟ حکیم کے کانوں کو گھورتے ہوئے شیخ چلی بولا، تو آپ آدھے بہرے ہو جائیں گے۔ اور کیا؟ حکیم نے کہا، صحیح فرمایا، لیکن اگر میرا دوسرا کان بھی گر جائے تو کیا ہوگا؟ شیخ چلی بولا، پھر تو آپ اندھے ہو جائیں گے۔ حکیم نے گھبرا کر پوچھا، اندھا ہو جاؤں گا؟ لیکن کیسے؟ شیخ چلی کھلکھلا کر ہنس پڑا اور بولا، اگر آپ کے کان گر جائیں گے تو آپ کا چشمہ کہاں رہے گا؟ ایسے میں آپ اندھے ہو جائیں گے نا۔ شیخ چلی کا جواب سن کر حکیم بھی ٹھہکا مار کر ہنسنے لگا، بولا، یہ تو تم نے بڑی اچھی بات بتائی، یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا۔ دھیرے دھیرے شیخ چلی کو برے سپنے آنے بند ہو گئے۔ ایک دن حکیم کا پرانا دوست اس سے ملنے پہنچا۔ اس کی خاطر میں حکیم نے شیخ چلی سے کہا کہ جا کر بازار سے کچھ گرم جلیبیاں لے آؤ۔ شیخ چلی جا ہی رہا تھا کہ راستے میں اسے ایک بڑی بلی دکھائی دی۔ وہ سہم گیا اور بھاگا بھاگا حکیم کے پاس آ کر بولا، مجھے بچائیے۔ حکیم بولا، اب تم چوہے نہیں ہو، یہ بات کیوں بھول رہے ہو؟ جاؤ، ڈرو مت۔ شیخ چلی بولا، مجھے یاد ہے کہ میں چوہا نہیں ہوں، پر کیا آپ نے یہ بات بلی کو بتائی ہے؟ نہیں نا، اس لیے میں نہیں جاؤں گا، آپ پہلے بلی کو بھگائیے۔ حکیم مند مند مسکرایا اور بلی کو بھگا دیا۔ شیخ چلی کے کارنامے سن کر حکیم کا مہمان بولا، میں اس کے پتا کو اچھی طرح سے جانتا تھا۔ اس نے گھر جا کر شیخ چلی کی ماں سے دعا سلام کرنے کی اچھا جتائی۔ حکیم مان گیا۔ سبھی نے پہلے کراری جلیبیاں کھائیں، قہوہ پیا اور پھر مہمان شیخ چلی کی ماں سے ملنے نکل پڑا۔ مہمان نے پوچھا، کیا یہ سڑک تمہارے گھر جاتی ہے؟ شیخ چلی
شیخ چلی نے نا میں سر ہلایا۔ مہمان کو آشچریہ ہوا۔ انہوں نے پوچھا، پھر یہ سڑک کہاں جاتی ہے؟ شیخ چلی بولا، کہیں بھی نہیں۔ مہمان اسے گھورنے لگا۔ کیا مطلب؟ شیخ چلی نے معصوم سی شکل میں جواب دیا، سڑک کے پیر تھوڑی نہ ہوتے ہیں، وہ بھلا کہیں کیسے جا سکتی ہے؟ ہاں، اس سڑک کے سہارے ہم ضرور گھر جا سکتے ہیں، یہ تو یہیں پڑی رہتی ہے۔ شیخ چلی کا جواب سن کر مہمان من ہی من خوش ہوا۔ کچھ سالوں بعد شیخ چلی اس بزرگ مہمان کا داماد بنا۔ کہانی سے سیکھ: جب تک ڈر کا سامنا نہیں کرو گے، ڈر تمہیں پریشان کرتا رہے گا۔